ٹھیک ہے چلیں. کل ہم نے پڑھا تھا کیا کیا چیزیں ہم نے پڑھی تھی بتائیں. دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی نا سنت کی دو قسمیں پڑھی تھی. کون کون سے قسم تھی جی؟ اتصال بنا جی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایک ٹھیک ہے. انقطاع. انقطاع ہے نا، اتصال اور انقطاع یہ دو جی قسمیں ہم نے پڑھی تھی. اتصال کے اندر کیا کیا چیزیں تھیں؟ اتصال کے اندر تین قسمیں تھیں نا، خبر متواتر، اس کے بعد مشہور اور خبر واحد. یہی تین قسمیں تھیں نا. ٹھیک ہے، پھر انقطاع میں کیا کیا تھا بتائیں. انقطاع میں کیا کیا چیزیں تھیں؟ انقطاع کی 5 صورتیں پڑھے، ایک ظاہر اور باطن. ظاہر اور باطن ہے نا، دو قسمیں تھیں. پھر ظاہر کی 4 صورتیں تھیں ہے نا، اور پھر باطن کی باطن کی 7 ایک ہی صورت. صورت تھی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر ہم نے پڑھا تھا کہ راوی کے اعتبار سے، راوی معروف ہو یا مجہول ہو تو اس اعتبار سے پھر مجہول راوی کی 5 حالتیں ہم نے پڑھی، معروف راوی کی 2 حالتیں پڑھی تھی. تو یہ کل ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے چلیں اب ہم تیسری قسم پڑھنے والے ہیں، تقسیم الثالث فی بیان محل الخبر. یہ جو تیسری قسم ہے یہ کیا ہے؟ محل خبر کے بیان میں ہے. محل خبر کا مطلب کیا ہے؟ وہ جگہ جہاں خبر حجت بنتی ہے. اور یہ خبر سے مراد کیا ہے؟ اس خبر سے مراد خبر واحد ہے. کیا مراد ہے؟ خبر واحد. ٹھیک ہے. تو خبر واحد جہاں پر حجت بنتی ہے، حجت کا مطلب کیا ہے؟ جہاں پہ دلیل بنتی ہے. تو وہ 4 جگہ ہیں جہاں پہ خبر واحد دلیل بن سکتی ہے نا. جیسے ہم نے کل کیا پڑھا تھا خبر واحد کے بارے میں، کہ خبر واحد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے جی؟ خبر واحد کس چیز کا فائدہ دیتی ہے؟ زن کا. کل ہم نے کیا پڑھا تھا؟ متواتر کا فائدہ کیا ہے؟ متواتر کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ علم یقینی کا ہے نا. پھر مشہور کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ جان کا علم سامانیت ثمانیت کا. اس کے بعد پھر خبر واحد کس چیز کا فائدہ دیتا ہے؟ خبر واحد عمل کو واجب کرتا ہے نا. یہ ہم نے پڑھی تھی. پھر اس کی مثالیں بھی پڑھی تھی کہ خبر واحد کیسے عمل کو واجب کرتا ہے. تو قرآن سے بھی اس کی مثال پڑھی ہم نے، اور پھر حدیث سے بھی اس کی مثال پڑھی تھی. ٹھیک ہے. کچھ یاد آ رہا ہے کہ نہیں کل جو پڑھا ہے؟ جی یاد آ رہا ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ وہی بتا رہے ہیں کہ خبر واحد دلیل کہاں پر بنتا ہے، کہاں پر وہ عمل کو واجب کر سکتا ہے. تو وہ 4 جگہیں ہیں. نمبر 1 خالص حقوق اللہ تعالی، یعنی حقوق اللہ اگر ہو ہے نا، تو حقوق اللہ کے اندر خبر واحد سے آپ دلیل لے سکتے ہیں. جیسے نماز ہے، روزہ ہے، تو ان امور میں خبر واحد حجت بن سکتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر حقوق اللہ عقوبت اور حدود کی قبیل سے ہو، عقوبت کا مطلب کیا ہوا؟ کہ سزا والی بات ہے کہیں پر ہے نا. سزا والی بات ہے کہ زنا کرنے پر یہ سزا دی جائے گی ہے نا، فلاں گناہ کرنے پر یہ سزا دی جائے گی. تو اگر یہ والی بات جہاں پہ حدود جاری کرنے کی بات ہو حقوق اللہ کے اندر، تو وہاں پر خبر واحد حجت نہیں ہوگی. یہ کس کا قول ہے؟ یہ امام کرخی کا قول ہے. امام کرخی رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ وہاں پر جہاں پہ حدود جاری ہونے کی بات ہوگی وہاں پہ خبر واحد حجت نہیں ہوگی. لیکن بعض ائمہ کے ہاں خبر واحد اس حالت میں بھی حجت بن جاتی ہے، اور پھر اس کی کچھ شرطیں ہوتی ہیں. وہ شرطیں ہم جب تفصیل پڑھیں گے تو پڑھیں گے. تو ابھی آپ اتنا جان لیں کہ خبر واحد حقوق اللہ میں حجت بنتی ہے، چاہے حقوق اللہ کا تعلق عبادات سے ہو ہے نا، عبادات سے ہو یا معاملات سے ہو. ٹھیک ہے. تو حقوق اللہ معاملات میں کیا کیا چیزیں آئیں گی؟ جیسے کسی پر حد جاری کرنا ہے نا، کسی کو کوئی سزا دینا، اسلامی سزا دینا، تو اس میں بھی خبر واحد حجت بنتی ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کی شرطیں ہیں، کیا کیا شرطیں وہ ہم دیکھیں گے. اب آ جائیں دوسری قسم جہاں پہ خبر واحد حجت بنتی ہے، وہ حقوق العباد میں. حقوق العباد کس سے کہتے ہیں؟ حقوق العباد کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. پہلی قسم ہے کہ بندے کا خالص حق، جس میں بندے پر کوئی دوسری چیز لازم کرنا ہو.
جیسے کسی کے بارے میں کہنا ہو کہ اس کے اوپر فلاں آدمی کا 2,000 کا قرض ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے یہاں پہ کسی کے، جیسے میری مثال لے لیں کہ ناصر کے اوپر مظہر الاسلام کا 2,000 کا قرض ہے، ناصر نے قرض لے رکھا ہے، تو یہ حق والی بات ہے نا، بتائیں، ایک چیز لازم کی جا رہی ہے، ایک بندے کے اوپر کسی چیز کو لازم کیا جا رہا ہے، سمجھ رہے ہیں لازم کرنے کا مطلب؟ جی بتائیں۔ جی ہاں، کہ اس کے اوپر ثابت کیا جائے کہ اس کے اوپر 2,000 کا قرض ہے، تو یہ لازم کیا جا رہا ہے 2,000 اس کے اوپر، ہے نا؟ تو اگر اس طرح کا کوئی حق کسی بندے پر لازم کیا جا رہا ہو تو وہاں پر خبر واحد کی حجت ہونے کے لیے عدد اور عدالت دونوں شرطوں کا ہونا ضروری ہے۔ عدد کا مطلب کیا ہوا کہ وہ بندہ اگر گواہی دے رہا ہے کوئی کہ ناصر کے اوپر فلانے کا مظہر الاسلام کا 2,000 کا قرض ہے، تو وہ بندہ اگر کوئی گواہی دے رہا ہے تو وہ عادل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور عدد بھی، کیونکہ گواہ کی عدد کتنا ہے بتائیں؟ گواہ کم سے کم کتنے ہونے چاہیے؟ دو 2 ہونے چاہیے، ہے نا؟ مرد ہو تو 2، اور عورت ہو تو بتائیں؟ دو عورت چار اور ایک مرد۔ 2 عورت 1 مرد یا 4 عورتیں، ہے نا؟ اگر صرف عورتیں ہیں تو 4 عورتیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ گواہی کے لیے ضروری ہیں، تو وہ خبر واحد اگر ہے تو اس میں عدد بھی ہونا چاہیے اور عدالت بھی اس کے اندر، ایسا نہیں کہ فاسق آدمی ہو تو اس کی گواہی معتبر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ چلیں، تو خبر واحد کب دلیل بنے گا؟ جب شہادت کا عدد یعنی گواہی کا عدد بھی پورا ہو رہا ہو، گواہوں کی تعداد بھی پوری ہو رہی ہو، اور عادل بھی ہو گواہ، جیسے گواہی کے لیے گواہوں کی تعداد، تب کیا ہوتا ہے؟ خبر واحد حجت بنتی ہے۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی کے اوپر کسی چیز کو لازم کیا جا رہا ہو، ہے نا، بتایا جا رہا ہو کہ اس کے اوپر فلاں چیز کا حق ہے، فلاں کا حق ہے، تو یہ حق جب لازم کیا جا رہا ہو تب یہ ہوتا ہے۔ اب حقوق العباد کی دوسری قسم کیا ہوتی ہے کہ بندے کا خالص حق جس میں بندے پر کوئی دوسری چیز لازم نہ ہوتی ہو، ٹھیک ہے، لازم نہیں ہو رہی ہے، جیسے ایک مثال کے طور پہ، ہے نا، وکیل جانتے ہیں، نکاح میں ایک وکیل بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اب کسی نے آ کر کے کہا کہ راشد کو ناصر نے اپنا وکیل بنا دیا ہے، سمجھ گئے؟ تو راشد کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کو ناصر نے اپنا وکیل بنایا ہے نا؟ تو یہ جو وکالت ہے یہ کیا اس کے اوپر لازم ہے؟ بتائیں، راشد کے اوپر لازم ہو گئی وکالت، وکیل بننا لازم ہو گیا؟ جی نہیں لازم نہیں ہوا، وہ چاہے تو انکار کر سکتا ہے، راشد کہے گا نہیں ہم کو وکیل وکیل نہیں بننا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے نا؟ تو اگر حقوق العباد ایسا ہے جس میں بندے پر کوئی دوسری چیز لازم نہ ہوتی ہو تو اس جگہ خبر واحد حجت ہوگی، اس کو قبول کیا جائے گا۔ خبر دینے والا چاہے عادل ہو، چاہے فاسق ہو، چاہے مسلمان ہو، چاہے کافر ہو، کچھ بھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو پھر اس کی گواہی کو وہ اکیلا ہی ایک آدمی کہہ رہا ہے تب بھی اس کی خبر واحد وہاں پر حجت بن جائے گی، سمجھ گئے اس کا مطلب؟ جی اب دیکھیں حقوق العباد کی تیسری قسم کون سی ہوتی ہے؟ جہاں من وجہ الزام ہو، من وجہ الزام نہ ہو، ٹھیک ہے؟ مطلب کیا ہے کہ اس میں ایک طرح سے ایک چیز کی لازم بھی کیا جا رہا ہے، ایک چیز کی رسپانسبلٹی بھی دی جا رہی ہے نا، ایک چیز کو کسی کے اوپر تھوپا بھی جا رہا، اور ایسا بھی ہے کہ وہاں پہ نہیں بھی تھوپا جا رہا، دونوں صورتیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس قسم میں خبر واحد کی حجت کے لیے امام حنیفہ کے نزدیک عدد اور عدالت میں سے کسی ایک چیز کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جیسے مستور الحال آدمیوں کی خبر دینا، مستور الحال کسے کہتے ہیں؟ جی مستور الحال جس کے کسے بارے کہتے میں ہیں؟ معلوم ہاں، جس کے بارے میں معلوم نہ ہو، ہے نا؟ تو اس کے بارے میں اگر کوئی خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے، بتا رہا ہے اس کے بارے میں کوئی بات، ہے نا؟ تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر وہ من وجہ الزام ہے اور من وجہ الزام نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے نہیں الزام ہے؟ من وجہ کیسے نہیں الزام ہے؟ جی بتائیں۔ ہوں من وجہ کیسے نہیں الزام ہے، اس میں بتا سکتے ہیں کوئی؟ چلیں اس کو دوسرے مثال سے دیکھ لیں، جیسے کوئی آدمی آ کر کے بتا رہا ہے کہ فلانا آدمی جو ہے نا، وہ ایسا ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ چیز اس کے اوپر لازم کر رہا ہے کہ نہیں؟ بتائیں جی
اگر وہ کہہ رہا ہے کہ فلاں آدمی جھوٹا ہے، کسی کے بارے میں کہہ رہا ہے جھوٹا ہے، تو بتائیں یہ لازم کر رہا ہے کہ نہیں اس کے اوپر؟ اس کے جی ساتھ جوڑ رہا ہے نا اس کو، جی لازم کر رہا ہے۔ اور لازم نہیں بھی کر رہا ہے، کیوں لازم نہیں کر رہا ہے؟ کہ جس آدمی کے بارے میں وہ کہہ رہا ہے کہ وہ جھوٹا ہے، وہ آدمی چاہے تو آ کر کے انکار کر دے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں، ہے نا، اور وہ ثابت کر دے کہ وہ جھوٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو من وجہن کیا ہے، یہ الزام بھی اور من وجہن الزام نہیں بھی ہے نا، ایک صورت میں الزام ہے، ایک صورت میں الزام نہیں ہے۔ تو اس صورت میں کیا ہوگا کہ جو آدمی بول رہا ہے کہ فلانا آدمی جھوٹا ہے نا، تو امام حنیفہ کے نزدیک اس کی بات کب مانی جائے گی؟ جب گواہی دینے والے عدد میں موجود ہوں، مطلب گواہوں کی تعداد موجود ہو، اور گواہ جو ہے عادل بھی ہو، ٹھیک ہے؟ یا تو تعداد میں ہو یا عادل ہو، ان دونوں میں سے کسی ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے امام حنیفہ کے یہاں، ٹھیک ہے؟ یہ بات کہہ رہے ہیں یہ، سمجھ گئے؟ جی۔ تو یہ کیا تھی؟ یہ کیا تھی محل خبر؟ تو آپ نے کیا پڑھا کہ خبر واحد حجت کب کب بنتی ہے؟ حقوق اللہ میں حجت بنے گی خبر واحد، ہے نا، چاہے وہ عبادات سے تعلق ہو چاہے معاملات سے تعلق ہو، ہے نا۔ اسی طرح حقوق العباد میں بھی خبر واحد حجت بنتی ہے۔ پھر حقوق العباد کی تین قسمیں کر دیتے ہیں۔ حقوق العباد ایک وہ ہے جو کسی پر لازم کیا جا رہا ہو، کسی چیز کو کسی کے اوپر ڈالا جا رہا ہو، تھوپا جا رہا ہو، ہے نا، تو وہاں پر بھی خبر واحد حجت بن جاتی ہے، لیکن اس کے لیے عدد اور عدالت دونوں ضروری ہیں، ٹھیک ہے؟ عدد عدالت کا مطلب آپ سمجھ گئے، عدد کا مطلب کیا ہے کہ گواہوں کی تعداد پوری ہونی چاہیے، اور عدالت کا مطلب یہ ہے کہ گواہ عادل ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد حقوق العباد کی دوسری قسم وہ ہوتی ہے جہاں پر بندے پر کوئی چیز لازم نہ کی جا رہی ہو، جس کے بارے میں بولا جا رہا ہے اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں کی جا رہی ہے نا، تو وہاں پر بھی خبر واحد حجت ہوگی، اور وہاں پر کوئی شرط نہیں ہے اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ بولنے والے کے لیے، خبر دینے والے کے لیے کوئی شرط نہیں، وہ کافر ہو، مسلمان ہو، فاسق ہو، کچھ بھی ہو، اس کی بات کو، اس کی خبر کو مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ جی۔ اب چوتھی قسم یعنی حقوق العباد کی پھر تیسری قسم کیا ہے کہ جہاں پہ من وجہن الزام ہو اور من وجہن الزام نہ ہو، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ امام حنیفہ کے نزدیک عدد اور عدالت میں سے کوئی ایک شرط پایا جانا ضروری ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھا کہ خبر واحد دلیل کیسے بنتی ہے اور کب بنتی ہے، سمجھ گئے؟ بتائیں جی۔ اب اسی کو یہاں پہ دیکھ رہے ہیں تھوڑا سا کتاب کے اندر، متن کے اندر بلکہ، یہ دیکھیں، کہاں گیا؟ بیان تقسیم الثالث والتقسیم الثالث فی بیان محل الخبر الذي جعل الخبر فيه حجتا۔ تقسیم ثالث کیا ہے؟ خبر کے بیان میں ہے کہ خبر کب حجت بنتی ہے نا، تو خبر کب حجت بنتی ہے؟ وہ خبر سے مراد خبر واحد ہے، اما حقوق اللہ تعالی، یا تو وہ حقوق اللہ تعالی میں حجت بنے گی، دلیل بنے گی، اور اس کی دو قسمیں ہوتی ہیں حقوق اللہ کی، العقوبات وغیرہ۔ العقوبات سے مطلب کیا؟ حدود، ہے نا، حدود جاری کرنا، اور اسی طرح غیر سے مراد کیا ہے؟ عبادات، ٹھیک ہے؟ تو عبادات میں اور معاملات میں دونوں میں خبر واحد حجت بندے گی جب یہ کس سے تعلق ہو؟ اس کا حقوق اللہ سے۔ وہ ثلاثت اقسام و اما حقوق العباد و اما حقوق العباد، حقوق العباد کے لیے بھی حجت بنتی ہے، اور حقوق العباد کی تین قسمیں ہوتی ہیں، ما فیہ الزام محض، جہاں پر کیا ہو؟ ڈائریکٹ کیا ہو رہا ہو؟ کسی پر کوئی چیز لازم کی جا رہی ہو، او لا الزام فیہ اصلا، یا کہیں، یا دوسری جگہ کیا ہوتی ہے جہاں پر کوئی چیز کسی کے اوپر لازم نہیں کی جاتی ہے، او فیہ الزام من وجہ دون وجہ، اور تیسری جگہ کیا ہوتی ہے کہ جہاں پر کوئی چیز لازم کی جا رہی ہے ایک صورت میں، اور ایک صورت میں لازم نہیں بھی ہو رہی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تین طرح کی ہوتی ہیں، چلیں بس وہی بات کہہ رہے ہیں۔ فہادی خمسۃ انواع، تو یہ ٹوٹل ملا کر کے کتنی قسمیں؟ پانچ قسمیں ہو گئی۔ پانچ قسمیں کیسے ہوئیں؟ دو قسمیں کس کی ہو گئیں؟ حقوق اللہ کی، اور تین قسمیں کس کی ہو گئیں؟ بتائیں، حقوق العباد کی، تو یہ پانچ قسمیں ہو گئیں ٹوٹل، جی۔ اب کہہ رہے ہیں فَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى يَكُونُ خَبْرُ الْوَاحِدِ فِيهِ حُجَّةٌ، اگر حقوق اللہ سے متعلق ہو خبر واحد تو وہ دلیل بن جائے گی، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہو چاہے وہ عقوبات سے متعلق ہو، ٹھیک ہے؟ یعنی حدود اور قصاص وغیرہ سے، ٹھیک ہے؟ او دائرہ بینہما او معونہ مع احدہما، یا وہ ان دونوں کے درمیان میں گھوم رہی ہو یا ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو، ٹھیک ہے؟ ولیکن قیل بلا شرط عدد، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس میں عدد کی کوئی شرط نہیں، اگر ایک آدمی نے بھی خبر دے دی حقوق اللہ کی تو اس کی بات مان لی جائے گی۔ اس کی دلیل دے رہے ہیں لِأَنَّ الصَّحَابَةَ
قبلوا، اس لیے کہ اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس حدیث کو قبول کر لیا۔ کس حدیث کو؟ اذا التقى الختانان، تو کیا ہوتا ہے بتائیں؟ اذا التقى الختانان تو کیا ہوگا؟ غسل وجب واجب۔ ہاں وجب الغسل، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی جو حدیث ہے اس کو صحابہ کرام نے قبول کیا، حالانکہ یہ حدیث صرف حضرت عائشہ سے مروی ہے اور کوئی دوسرا راوی نہیں ہے، تو یہ کیا ہو گیا؟ خبر واحد ہو گیا نا، تو اس کو انہوں نے مان لیا، حالانکہ یہ حدیث کس سے تعلق رکھتی ہے؟ حقوق اللہ سے یا حقوق العباد سے؟ جی حقوق اللہ سے ہے نا، حقوق اللہ سے اس کا تعلق ہے۔ تو بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ عدد کی کوئی شرط نہیں، اگر ایک آدمی بھی خبر دے دے حقوق اللہ کے معاملے میں تو اس کی خبر کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا۔ وکیل اور بعض لوگ کہتے ہیں بشرط عددین، کہ عدد کی شرط ہے، کیوں؟ لأن نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم يقبل خبر ذی الیدین فی عدم تمام صلاتی ما لم ينضم الیہ خبر غیری، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوالیدین کی حدیث کو قبول نہیں کیا، ذوالیدین کی خبر کو قبول نہیں کیا، ہے نا، ان کی نماز کے مکمل ہونے کے سلسلے میں، جب تک اس خبر کو دوسرے لوگوں سے نہ ملا دیا، یعنی دوسرے صحابہ کی خبر سے بھی نہ ملا دیا، اس وقت تک قبول نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی وجہ سے کیا کہتے ہیں کہ عدد شرط ہے۔ خلافاً للکرخی، امام کرخی کہتے ہیں کہ عقوبات کے معاملے میں امام کرخی کا اختلاف ہے، وہ کیا کہتے ہیں کہ عقوبات میں، ٹھیک ہے، کسی ایک آدمی کی خبر کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ فَإِنَّهُ لَا يَقْبَلُ فِيهَا خبر الواحد، خبر واحد کو وہ قبول نہیں کرتے ہیں، ولا يثبت الحدود منہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ خبر واحد سے حدود ثابت نہیں ہوتا۔ حدود کسے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے نا؟ حدود کسے کہتے ہیں بتائیں جلدی سے، حدود کسے کہتے ہیں؟ اسلامی سزائیں جو ہے نا، جو سزائیں اسلام نے متعین کر دی ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے زانی کی سزا ہے نا، تو وہ حدود میں سے ہے، اسی طرح چور کی سزا وہ حدود میں سے ہے، ٹھیک ہے جی۔ چلیں، تو اگر کوئی آدمی کسی کے بارے میں آ کے بول رہا ہے کہ فلاں آدمی چور ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں پہ حدود جاری ہوں گے نا، جی۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ خبر واحد پر، ہے نا، کوئی آدمی آ کے کوئی حدیث بیان کر دے کہ اللہ کے رسول نے اس گناہ پر یہ حد متعین کیا تھا کہ اس فلاں کسی آدمی کا جو ہے سر کاٹ دیا، کسی آدمی کا پاؤں کاٹ دیا جائے گا، تو اگر اس طرح کی کوئی حدیث بیان کرتا ہے نا، تو پھر وہ خبر واحد سے ایکسپٹ نہیں کی جائے گی۔ یہ کون کہتے ہیں؟ امام کرخی، ٹھیک ہے جی۔ اور دوسرے ائمہ کے ہاں کیا ہے کہ خبر واحد سے بھی وہ حدود والی حدیث ایکسپٹ کر لی جائے گی۔ سمجھ گئے اس کا مطلب؟ جی۔ واما اثباتها بالبينات عند القاضي فيجوز بالنص على خلاف القياس، وهو قوله تعالى فاستشهدوا عليهن أربعة منكم وامثاله، ولأن الحدود لم تثبت بالبينات وإنما تثبت أسبابها والحدود ثابتة بالكتاب، کہنا ہے کہ حدود جو ہیں اس کو جاری کرنے کے لیے قاضی کے پاس گواہ چاہیے، اور وہ گواہ کتنے ہیں؟ اگر عورتیں ہیں تو 4، ہے نا، مرد ہیں تو 2، اور اگر مرد اور عورت دونوں ہیں تو 1 مرد اور 2 عورتیں، اتنے لوگ گواہ کے لیے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیز قرآن پاک سے ثابت ہے نا، چلیں۔ اور والحدود ثابتۃ بالکتاب، اور حدود بھی قرآن پاک سے ثابت ہیں۔ وَإِنْ كَانَ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ مِمَّا فِيهِ الزام محض، اب کہہ رہے ہیں حقوق العباد اگر ایسا ہے جس میں الزام محض ہے، یعنی کسی کے اوپر کوئی چیز لازم کی جا رہی ہے، کا خبر اثبات الحق علی عہد فی الدیون، جیسے کوئی آ کر کے بتا رہا ہے کہ فلانے آدمی کے اوپر فلاں کا قرض ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہہ رہا ہے والاعلان المبیع والمرتہنہ والمغصوبہ، کہ فلاں آدمی نے فلاں کی کوئی چیز چھین لی ہے، یا فلاں کے پاس فلاں کا کوئی چیز رہن رکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یا فلاں نے فلاں سے کوئی چیز میں بے کیا، خریدا بیچا ہے، تو اگر اس طرح کا کوئی حق ثابت کرتا ہے کسی کے لیے، کسی حق کو کسی کے اوپر ڈالتا ہے، تھوپتا ہے، تو وہاں پر کیا ہوگا؟ تشترط فیہ سائر شرائط الاخبار، تو اخبار کی جو شرائط ہیں وہ ساری شرائط، اخبار سے مراد کیا ہے کہ حدیث بیان کرنے کے لیے جو شرائط ہیں وہ ساری شرائط اس آدمی کے اندر پائی جانی ضروری ہیں جو خبر دے رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اور وہ شرائط کیا ہے کہ وہ آدمی عاقل ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، ضابط ہونا چاہیے اور مسلم ہونا چاہیے۔ لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم یا کوئی غیر عاقل یا کوئی غیر عادل یا کوئی ایسا انسان جو بھول جاتا ہے چیزوں کو، وہ اگر کسی ایسے حقوق العباد کے بارے میں بات کر رہا ہے جو کسی کے اوپر لازم ہو رہا ہو،
تو اس کی بات کو ایکسیپٹ کیا جائے کہ نہیں کیا جائے گا؟ بتائیں جی، اس کی بات کو مانا جائے گا؟ نہیں مانا جائے گا؟ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چاروں شرط پائی جانی ضروری ہیں، اور اس کے علاوہ مع العدد و لفظ الشہادہ والولایہ بان یکون اثنین، یہ بھی عدد بھی پایا جانا ضروری ہے اور شہادت کا لفظ بھی پایا جانا ضروری ہے۔ وہ آدمی آ کر کے کہے، کم سے کم دو لوگ ہوں، دو مرد ہوں، یا چار عورتیں ہوں، یا دو عورتیں ایک مرد ہو، وہ آ کر کے کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہدو، میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے یہ کہا ہے، یا میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ ناصر کے اوپر فلانے کا قرض ہے، تو یہ لفظ آ کر کے وہ کہیں، تب ان کی خبر واحد کو ایکسپٹ کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، چلیں۔ فَإِذَا اجْتَمَعَتْ هذه الشرائط الثلاثة مع الأربعة المتقدمة فحينئذ يقبل خبر الواحد عند القاضي في المعاملات التي فيها إلزام على المدعى عليه۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری شرطیں جب پائی جائیں گی، ساتوں شرطیں، تب وہ قاضی کے نزدیک اس کی خبر کو مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ ساتوں شرطیں کون کون سی ہے بتائیں جلدی سے؟ ساتوں شرطیں کیا کیا ہوئیں؟ نمبر ایک، بتائیں جلدی سے، کیا کیا ہے شرطیں ہیں؟ عاقل۔ نمبر دو، بالغ، مسلم، ٹھیک ہے۔ نمبر تین، ضابط۔ نمبر چار، عادل. عادل۔ نمبر پانچ، عدد، ٹھیک ہے، عدل. جی. یعنی گواہوں کی تعداد، ہے نا جی۔ اس کے بعد نمبر چھ، لفظ شہادت، لفظ شہادت. شہادت، ہے نا، اشہدو کہنا، ٹھیک ہے۔ نمبر سات، آزاد ہونا، سمجھا؟ یہاں پہ لکھا ہوا ہے نا، کیا لکھا ہوا ہے یہ دیکھیں، عدد، لفظ الشہادہ والولایہ، ولایہ سے مراد کیا ہے؟ وَتَكُونُ لَهُ الْوِلَایَةُ بِالْحُرِّیَّةِ، ٹھیک ہے، ولایہ سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ آزاد ہونا۔ تو اگر غلام ہے تو غلام کی گواہی معتبر نہیں ہوتی، آپ کو پتا ہوگا کیوں نہیں معتبر ہوتی ہے؟ کیونکہ غلام کے اوپر کوئی بھی دباؤ بنا سکتا ہے، ٹھیک ہے، غلام کسی کے کنٹرول میں ہوتا ہے، لیکن جو آزاد ہوتا ہے وہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتا ہے، تو اس پر کوئی دباؤ نہیں بنا سکتا ہے۔ تو یہ سات شرطیں ہیں، سات شرطیں جب پائی جائیں گی تب اس کی خبر واحد کو ایکسپٹ کیا جائے گا۔ سمجھ گئے؟ سمجھ رہے ہیں؟ بتائیں۔ جی. ہمیں لگ رہا تھا کہ آج کا سبق آپ لوگوں کو ٹھیک سے جا نہیں رہا، اتر نہیں رہا ہے۔ چلیں۔ وَإِنْ كَانَ لَا إِلْزَامَ فِيهِ أَصْلًا كَخَبْرِ الْوَكَالَةِ وَالْمُضَارَبَةِ وَالرِّسَالَةِ فِي الْهَدَايَا وَنَحْوِهَا بِأَنْ يَقُولَ وَكَّلَكَ فُلَانٌ أو ضاربك في هذا أو أهدى إليك هذه الشيء هدية فإنه لا إلزام فيه على أحد بل يختار بين أن يقبل الوكالة والمضاربة والهدية وبين ألا يقبل، ٹھیک ہے، اللہ يقبل۔ تو یہاں پر کیا ہے کہ حقوق العباد کی دوسری قسم بتا رہے ہیں کہ جس میں صرف کیا ہو، الزام نہ ہو، ہے نا، جیسے کہ کسی کو وکالت کی خبر دینا، جیسے کسی نے کہا کہ وکلک فلان، کہ فلاں نے آپ کو وکیل بنا دیا، یا کہا کہ ضاربک فی ھذا، فلاں آدمی آپ کے ساتھ اس چیز میں مضاربت کر رہا ہے۔ مضاربت کس کو کہتے ہیں؟ مضاربت کسے کہتے ہیں؟ جی، یہاں پہ تو سارے ہمیں لگتا ہے کہ سارے لوگ فارغ ہی ہوں گے کہیں نہ کہیں سے، ہے نا۔ مضاربت کسے کہتے ہیں بتائیں؟ مضاربت کہتے ہیں دو لوگوں کا کسی چیز میں شریک ہونا، ٹھیک ہے، اس کو مضاربت کہتے ہیں۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے، سمپل سی بات ہے کہ دو لوگ کسی بے کے اندر یا کسی بھی بزنس کے اندر، کسی بھی کام کے اندر اگر شریک ہیں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ مضاربت، ٹھیک ہے۔ تو کسی نے آ کر کے کہا کہ ضاربک فی ھذا، کہ فلاں آدمی نے آپ کے ساتھ اس چیز میں مضاربت کر دی ہے، تو کیا آپ اس کو مان لیں گے؟ وہ لازم ہو جائے گا آپ کے اوپر؟ بتائیں، لازم نہیں ہوگا نا، آپ چاہیں تو اس کو نہیں. ایکسپٹ کریں، چاہے تو ریجیکٹ کر دیں، ٹھیک ہے۔ یا کسی نے کہا اہدا الیک ھذا شیء ہدیۃ، کہ فلاں آدمی نے آپ کی طرف اس چیز کو ہدیہ کیا ہے، آپ کو یہ گفٹ دیا ہے، تو آپ چاہیں تو اس گفٹ کو ایکسپٹ کریں، چاہے تو چھوڑ دیں، نہ ایکسپٹ کریں۔
تو آپ پر یہ چیز لازم نہیں ہوتی ہے، یہاں پر کوئی لازم چیز نہیں ہو رہی ہے، لہذا جب ایسی صورت ہو تو وہاں پر خبر واحد سے کام چل جاتا ہے، ایک آدمی بھی بول دے تو بھی کافی ہے نا۔ وہ مسلمان ہونا اور یہ ساری ساتوں شرائط نہ کا پایا جانا یہ ضروری نہیں ہے، کوئی شرط نہ پائی جائے گی تب بھی وہ مان لیا جائے گا، ٹھیک ہے، کیونکہ وہاں پر کوئی چیز لازم نہیں ہو رہی ہے۔ چلیں صرف کیا ہو کہ شرط تمیز، ایک شرط بس پائی جاتی ہے کہ وہ تمیز اس کے پاس ہو، یعنی جو آدمی آپ کو خبر دے رہا ہے وہ تمیز کرنے والا ہو۔ تمیز کرنے والے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کو صحیح اور غلط کی تمیز پتا ہو، ٹھیک ہے، چاہے وہ بچہ ہی ہو لیکن اس کو پتا ہو، ہے نا، کہ جو بات کر رہا ہے وہ پاگل نہ ہو، ہے نا۔ اگر پاگل انسان ہوگا تو پھر وہ کچھ بھی بول دے گا، اس کی بات ایکسپٹ نہیں کی جائے گی، تو اس کو تمیز ہو، صحیح اور غلط کی تمیز وہ کر سکتا ہو تو اس کی بات ایکسپٹ کر لی جائے گی، سمجھ گئے۔ اب یہاں پہ چوتھی صورت کیا بتا رہے ہیں، حقوق العباد کی تیسری صورت ہے نا، انکان فیہ الزام من وجہ دون وجہ، کہ کیا ہے اس میں ایک طرح سے الزام ہے اور ایک طرح سے الزام نہیں ہے، کا خبر عزل الوکیل وحجر المأذون فإنه من حيث ان الموکل والمولى يتصرف في حق نفسه بالعزل والحجر، ٹھیک ہے، کما يتصرف بالتوکیل والاذن فلا الزام فی اصلا۔ اب کہہ رہے ہیں، اس کی مثال دے رہے ہیں، جیسے کہ کسی کو وکالت سے ہٹا دیا، مطلب آپ کو ہم نے اپنا وکیل بنایا تھا، پھر میرا من کیا کہ نہیں آپ کو وکالت سے ہٹا دے، تو ہم نے آپ کو معزول کر دیا، ہٹا دیا، جیسے گورنروں کو ہٹا دیا جاتا تھا، خلیفہ چاہے تو گورنر کو ہٹا دے، تو خلیفہ نے گورنر کو ہٹا دیا، ٹھیک ہے۔ تو اب اگر کوئی انسان خبر دے رہا ہے جا کر کے گورنر کو کہ خلیفہ نے آپ کو ہٹا دیا ہے نا، تو یہ ایک طرح سے اس کے اوپر، ٹھیک ہے، جس کو خبر دی جا رہی ہے اس کے اوپر یہ کوئی لازم چیز نہیں، خلیفہ نے اس کو بنایا تھا، خلیفہ نے ہٹا دیا، ٹھیک ہے، تو اس کے اوپر کچھ بھی لازم نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کو صرف خبر دی جا رہی ہے، لیکن ایک طرح سے اس پر لازم بھی آ رہا ہے۔ کیوں لازم آ رہا ہے؟ کیونکہ من حیث ان التصرف یقتصر علی الوکیل، کیونکہ یہ جو ہٹے گا، ہے نا، یہ جو چھوڑے گا پوسٹ کو، تو یہ اس کے اوپر لازم آئے گا نا، کسی وجہ سے چھوڑے گا، اس کو معزول کیا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کوئی ریزن ہوگا، تو وہ ریزن اس کے اوپر لازم آئے گا۔ مان لیں اس کو جھوٹ بولنے کی وجہ سے معزول کیا جا رہا ہے، یا کیا ہے کہ اس کو رشوت لینے کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے معزول کیا جا رہا ہے، تو یہاں پر کوئی چیز اس کے اوپر لازم آ رہی ہے نا، بتائیں جی۔ جی تو یہاں پر کیا ہے، ایک طرح سے لازم نہیں بھی آ رہی ہے، ایک طرح سے لازم آ بھی رہی ہے، دونوں چیزیں موجود ہیں یہاں پہ، ٹھیک ہے جی۔ چلیں تو وہاں پر پھر کیا ہوگا، فَلِهَذَا يَشْتَرِطُ فِيهِ أَحَدُ شَطْرَيْ الشَّهَادَةِ عِنْدَ أَبِي حنیفہ، تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں پہ شرط لگا دیتے ہیں، کیا شرط لگا دیتے ہیں کہ شہادت کے اندر جو دو شرطیں تھیں گواہی کے لیے، کہ تعداد ہونی چاہیے گواہی کی، یعنی کم سے کم دو مرد ہونے چاہیے، اور کیا ہونا چاہیے تھا، عدالت ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، عادل ہونا چاہیے گواہ، تو ان دونوں میں سے کوئی ایک شرط کا پایا جانا ضروری ہے، یا تو دو لوگ ہوں وہاں پر بولنے والے کہ تم کو خلیفہ نے ہٹا دیا پوسٹ پر سے، یا جو آدمی خبر دے رہا ہے وہ عادل ہونا چاہیے، تب اس کی خبر کو ایکسپٹ کیا جائے گا، ورنہ اس کی خبر کو کیا کیا جائے گا، ریجیکٹ کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، بس یہی بتا رہے ہیں۔ چلیں اب آ جائیں یہاں پر چوتھی قسم کے اوپر، تقسیم الرابع فی نفس الخبر، خبر کے بارے میں جو چوتھی قسم ہے کیا ہے یہ، کہنے کہ اس کی بھی چار قسمیں ہیں، چار قسمیں کیا کیا ہیں، یحیط العلم بالصدقہ، جس کے سچے ہونے کا یقین ہو، مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی آپ کو خبر دے رہا ہے آ کر کے تو آپ کو اس کے سچے ہونے کا یقین ہے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر، تو اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات بیان کی تو کیا اس کو کوئی ریجیکٹ کر سکتا ہے، کیونکہ ان کے سچے ہونے کا یقین ہے نا۔ اسی طرح انبیاء سابقہ کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر قسم کے گناہ سے معصوم ہیں، تو اس طرح کی اگر کوئی خبر دی جا رہی ہے تو بالکل سچی خبر ہے، اس کو آپ جھٹلا نہیں سکتے ہیں، تو ایک تو خبر کی یہ ہوتی ہے قسم۔ دوسری قسم ہوتی ہے یحیط العلم بکذبہ، جس کے جھوٹے ہونے کا یقین ہو، جیسے فرعون کا دعویٰ تھا رب ہونے کا، تو فرعون کا جو رب ہونے کا دعویٰ ہے، کیا اس میں اس کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک ہے اس دعویٰ کے، بتائیں، نہیں کوئی شک نہیں ہے نا، تو اس کا دعویٰ بالکل جھوٹا ہے نا، تو اس خبر کے جھوٹے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو کیا ہوتا ہے، پہلی قسم کیا تھی کہ خبر کے سچے ہونے کا یقین ہو، خبر کے جھوٹے ہونے کا یقین ہو۔ تیسری قسم ہوتی یحتملها علی السواء، کہ دونوں برابر ہوں، مطلب کہ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو،
جیسے فاسق آدمی کی خبر، تو کوئی فاسق آدمی آپ کو کوئی بات بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ فلانے محلے میں آگ لگ گئی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی بات صحیح بھی ہو سکتی ہے اور غلط بھی ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی ہے نا، تو دونوں احتمال اس میں موجود ہو۔ چوتھی قسم خبر کی کیا ہوتی ہے؟ یترجح احد احتمالیہ علی الاخر، ٹھیک ہے، کہ جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال تو ہے، لیکن ایک معنی کو ترجیح دے دی گئی ہو۔ جیسے عادل شخص کی خبر، جس میں روایت کے تمام شرائط موجود ہوں، تو روایت کے جتنے شرائط ہوتے ہیں کہ عادل ہونا چاہیے، ضابط ہونا چاہیے، ہے نا، تو متقی ہونا چاہیے، تو یہ ساری شرائط اگر کسی انسان کے اندر پائی جا رہی ہیں اور وہ پھر کوئی خبر بتا رہا ہے آپ کو، ہے نا، تو اس خبر میں راجح یہ ہے کہ اس کی خبر سچی ہوگی، لیکن اس خبر کے غلط ہونے کا بھی امکان ہو سکتا ہے نا، غلط خبر غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن راجح کیا ہے، غالب کیا ہے، غالب گمان کیا ہے، بتائیں کہ اس کی خبر کیا ہوگی؟ جی، غالب گمان کیا ہے اس میں؟ نہیں سمجھ آ رہا ہے؟ جھوٹی ہوگی، جھوٹی۔ اگر کوئی عادل آدمی، عادل ہے، ضابط ہے، متقی ہے، وہ آپ کو آ کے کوئی خبر دے رہا ہے، تو کیا آپ اس کی خبر کو جھٹلا دیں گے کہ نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو؟ نہیں نہیں، کیا کریں گے آپ؟ اس کو نہیں، ہے نا، اس میں غالب گمان کیا ہوگا کہ اس کی خبر سچی ہوگی، یہ غالب ہوگا، ہے نا، کہ اس کی خبر جی سچی ہے، اور 1-2% یہ بھی گمان ہو سکتا ہے کہ ایسا آدمی بھی جھوٹ بول سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیا کہہ رہے ہیں کہ وہی کہہ رہے ہیں کہ سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال تو ہے، لیکن اس میں ایک چیز راجح ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ سچا ہوگا، یہ بات غالب ہے نا، اور کچھ گمان 10% جھوٹ ہونے کا بھی ہو سکتا ہے اس میں، ٹھیک ہے جی، تو یہ بات کہہ رہے ہیں یہ، تو جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال ہو لیکن ایک چیز غالب ہو، ایک معنی کو ترجیح دی گئی ہو، جیسے عادل شخص کی خبر جس میں روایت کی تمام شرائط موجود ہوں، تو ویسا آدمی اگر کوئی بات کہے گا تو غالب یہ ہوگا کہ وہ سچ بول رہا ہے، لیکن 10% جھوٹ ہونے کا بھی امکان موجود ہے، لہٰذا یہ جو چوتھی قسم ہے اسی سے اصول فقہ میں بحث کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ تینوں قسموں سے کوئی بحث نہیں کی جائے گی، سمجھ گئے، کیونکہ جو بات سچی ہے بالکل یقین ہے کہ یہ بالکل سچی ہے، تو اس میں بحث کی ضرورت ہی نہیں، وہ آپ ایکسپٹ کر لیں گے۔ آپ کو یقین ہے کہ جو بات بالکل جھوٹی ہے نا، یہ جھوٹی ہے، تو اس کو آپ ریجیکٹ کر دیں گے، یہ بالکل کلیئر ہے نا۔ اسی طرح جس میں سچ اور جھوٹ دونوں کا احتمال موجود ہے، تو پھر اس میں آپ کیا کریں گے؟ بتائیں، اس میں آپ کیا کریں گے؟ تحقیق کریں گے اس کی، ہے نا، تحقیق کریں گے، جیسے قرآن میں کہا اذا جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، ٹھیک ہے، تو وہ کریں گے آپ۔ لیکن چوتھی قسم کیا ہے کہ ایک سچا آدمی، ایک عادل آدمی، ایک متقی آدمی آپ سے کوئی بات بیان کر رہا ہے، تو راجح کیا ہے اس میں، اغلب کیا ہے، غالب کیا ہے اس میں، غالب گمان کہ وہ آدمی سچ بول رہا ہوگا، ہے نا، لیکن اس میں 10% جھوٹ کا بھی امکان موجود ہے، تو اسی سے بحث کریں گے۔ اگر ایسا کوئی آدمی راوی ہے، ٹھیک ہے، بات بیان کر رہا ہے، تو اس کی 3 طرح کی صورتیں ہو سکتی ہیں، 3 طرح سے اس کو ہم جانچیں گے۔ کیسے جانچیں گے؟ سب سے پہلے طرف سماع، اس کے بعد طرف حفظ، طرف ادا۔ طرف سماع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سامع کا محدث سے اولاً حدیث کا سننا۔ آپ پہلے یہ دیکھیں گے کہ یہ جو آدمی، یہ جو راوی ہے نا، یہ جو راوی ہے، جو عادل بھی ہے، متقی بھی ہے، سب کچھ ہے، تو کیا یہ راوی، ٹھیک ہے، جس سے بیان کر رہا حدیث، کیا اس نے اس محدث سے حدیث کو سنا ہے؟ ٹھیک ہے، کیا اس سے حدیث کو سنا ہے؟ جیسے مان لیں کسی نے کیا کہا، قال، کسی کا بھی ہم مثال کے طور پہ نام لکھ دیتے ہیں، قال ناصر، ٹھیک ہے، یا ان ناصر ان معاذ، ہے نا، تو یہاں پہ ناصر جو ہے یہ راوی ہے اور اس نے روایت معاذ سے کی ہے نا جی۔ تو ہم کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ناصر جو ہے اس سے سما ثابت ہے کہ نہیں، کہ ناصر نے جو معاذ سے روایت کی تو معاذ سے اس نے حدیث کو سنا ہے بھی کہ نہیں سنا ہے، ٹھیک ہے، پہلی چیز یہ دیکھیں گے۔ دوسری چیز کیا دیکھیں گے؟ طرف حفظ، اگر یہ ثابت ہو جائے کہ ہاں اس نے سنی ہے، معاذ سے روایت سنی ہے، یہ بات ثابت ہو جائے
پھر ہم دیکھیں گے کہ سامع نے محدث سے جو حدیث سنی تھی اس حدیث کو اول تا آخر پورا یاد کیا کہ نہیں کیا، یعنی وہ ضابط بھی ہے کہ نہیں، اس نے پورا حدیث یاد کیا ہے کہ نہیں یاد کیا۔ ٹھیک ہے، ضابط میں بتائیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا، سینے میں محفوظ کر لیا، اور دوسرا کیا ہوتا ہے بتائیں، دوسری قسم کیا ہوتی ہے، اصول حدیث میں ہم نے پڑھا تھا ضابط کی دو حالتیں ہوتی ہیں، بتائیں کون کون سی حالت ہوتی ہے؟ جی علاؤدین صاحب کو بتائیں۔ ضبط صدر اور ضبط کتاب۔ ہاں، یعنی ضبط الصدر اور ضبط الکتاب، یہ دونوں چیزیں ہم نے وہاں پڑھی تھی، یا تو اس نے اپنے یاد کر لیا اور رٹ لیا اس کو، یا پھر اس نے لکھ کر کے کہیں پہ رکھ لیا ہو۔ ٹھیک ہے، دونوں طرح کا ضابط ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ طرف حفظ سے مراد وہی ہے کہ جو حدیث اس نے سنی تھی اس حدیث کو پورا حفظ کیا۔ حفظ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو لکھ کر کے اپنے پاس رکھا بھی ہے، یا سینے میں یاد بھی کیا ہے یا نہیں کیا ہے۔ تو ہم پھر دوسری چیز یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے، تو دو چیز ہم نے دیکھ لی۔ اب تیسری چیز کیا دیکھیں گے؟ طرف ادا، کہ سامع نے جو حدیث محدث سے سن کر یاد کر لی تھی اسے دوسرے تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا، کیونکہ بلغوا عنی ولو آیا، یہ اللہ کے رسول نے کہا نا کہ جو حدیث تمہیں پتا اس کو دوسروں تک پہنچاؤ، تو اس نے پہنچایا کہ نہیں پہنچایا تاکہ اس کی ذمہ داری پوری ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تینوں چیزیں ہم دیکھیں گے وہاں پر، سمجھ گئے؟ جی چلیں، اب کہہ رہے ہیں پھر اقسام ثلاثہ میں سے ہر قسم میں دو پہلو ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی طرف سما، اس کے بعد طرف حفظ، پھر طرف ادا، اس میں سے ہر ایک کے دو دو ہیں۔ طرف سما کے دو ہو گئے، طرف سما عظیمت، طرف سما رخصت۔ عظیمت کسے کہتے ہیں؟ عظیمت کسے کہتے ہیں؟ جی پورا عمل کرنے عظیمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بتائیں جلدی سے، عظیمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نہیں بتا؟ عظیمت رخصت کی ضد ہے نا، رخصت کا الٹا ہے، کیا مطلب ہوتا ہے عظیمت کا؟ پورا عمل کرنا، ہم، مکمل ارکان کو پورا کرنا۔ ٹھیک ہے، عظیمت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بالکل اس میں آخری حد تک کوشش کرنا ہے نا، اور رخصت کا مطلب ہوتا ہے کہ چلو تھوڑا سا چھوٹ ہے اس میں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم کہیں گے طرف سما عظیمتن، ٹھیک ہے، طرف سما عظیمتن، اگر ہم یہ بات کہیں گے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ تین چیزیں اس کے اندر ہوں گی، وہ ابھی آئے گا، چلیں آگے آئے گا ابھی۔ تو پہلے یہ دیکھ لیں کہ طرف سما عظیمتن بھی ہے، طرف سما رخصتن بھی ہے، طرف حفظ عظیمتن بھی ہے، طرف حفظ رخصتن بھی ہے، طرف ادا عظیمتن بھی ہے، طرف ادا رخصتن بھی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ سب کی تینوں کی دو دو صورتیں ہو جاتی ہیں، تو اس طرح کل کتنی صورتیں ہو گئی؟ 6 صورتیں ہو گئی، ٹھیک ہے۔ چلیں، پھر کہہ رہے ہیں سما کی 7 قسمیں ہیں۔ سما کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں، ہے نا، کیا کیا ہیں وہ ابھی ہم دیکھتے ہیں، ایک منٹ۔ جی تو سما کی 7 قسمیں ہیں۔ سما من الشیخ، شیخ حدیث کے الفاظ خود بیان کرے اور طالب علم اسے سنے، ٹھیک ہے۔ قرأت علی الشیخ، طالب علم حدیث پڑھے اور شیخ سنے، جیسے عام طور پہ مدرسوں میں ہوتا ہے نا، کہ بخاری جو ہے طالب علم پڑھتا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، دیوبند سے جن لوگوں نے پڑھائی کی ان کو پتا ہوگا کہ عبارت طالب علم پڑھتا ہے اور شیخ سنتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں قرأت علی الشیخ۔ تیسری چیز ہوتی ہے اجازت۔ اجازت کیا ہوتا ہے؟ شیخ اپنی روایت کردہ حدیث کی اجازت دے، ہے نا، جی، مطلب شیخ نے جو حدیث روایت کی ہے اس حدیث کی اجازت اپنے شاگرد کو دیتا ہے کہ تم بھی اس حدیث کو روایت کر سکتے ہو، سمجھ گئے؟ تو اجازت ملتی ہے، آپ لوگوں کو پتا ہوگا جن لوگوں نے فضیلت کیا ہوگا، یا کیا کہتے ہیں، حدیث سے حدیث پڑھی ہوگی جن لوگوں نے، تو ان کو وہاں پہ اجازت دی جاتی ہے، دی جاتی ہے کہ نہیں بتائیں؟ جی اجازت نامہ ملتا ہے، جی ہاں، تو وہی ہے۔ اس کے بعد مکاتبت، مکاتبت کیا ہوتی ہے؟ شیخ اپنی حدیث لکھ کر طالب علم کو دے دے، ٹھیک ہے، یا اس کو بائی پوسٹ بھیج کر اجازت دے، ارسال کر کے اجازت دے، مطلب کیا ہے کہ اس کو خط میں لکھ کر کے کسی چیز میں لکھ کر کے بھیج دیا طالب علم کو، اور اجازت بھی دے دیا کہ تم اس حدیث کو بیان کر سکتے ہو،
تو یہ چوتھی ہو گئی۔ پانچویں چیز ہوتی ہے مناولت۔ مناولت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یہ چیزیں یاد رکھیے گا، اسی سے کوشچن اٹھا کے دے دیں گے کہ مکاتبت کسے کہتے ہیں، مناولت کسے کہتے ہیں، تو یاد رکھیے گا۔ مناولت کیا ہوتی ہے کہ شیخ اپنے حدیث کی کتاب اپنے شاگرد کو دے اور کہے کہ میں نے یہ فلاں شیخ سے سنی ہے اور میں نے تمہیں اجازت دی ہے کہ تم ان کو میری طرف سے روایت کرو، ٹھیک ہے؟ تو مناولت اجازت کے بغیر معتبر نہیں، البتہ اجازت کے لیے مناولت ضروری نہیں، سمجھ گئے؟ تو مناولت کا اصل مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی کتاب، شیخ اپنی حدیث کی کتاب کیا کرتا ہے؟ اپنے شاگرد کو دے دیتا ہے، سمجھ گئے؟ اور اجازت میں کیا تھا کہ صرف حدیث پڑھتا ہے یا حدیث سنتا ہے اور اجازت دے دیتا ہے، اس میں کتاب وتاب نہیں دیتا ہے، سمجھ گئے؟ سمجھ رہے ہیں نا؟ تو اجازت میں کیا ہوتا ہے کہ اجازت میں صرف اجازت دی جاتی ہے اور مناولت میں کتاب دے کر اجازت دی جاتی ہے۔ تو مناولت کے اندر اجازت بھی ہے، ٹھیک ہے، اور مناولت دونوں چیزیں ہیں، لیکن اجازت میں ضروری نہیں کہ مناولت بھی ہو۔ سمجھ گیا فرق دونوں کا؟ بتائیں جی۔ جی جی ہوں، چلیں۔ اس کے بعد چھٹی چیز ہے وصیت۔ وصیت کیا ہوتا ہے کہ شیخ وصیت کرے فلاں بن فلاں کو میری حدیث دے دی جائے، ہے نا؟ تو اس طرح سے بھی سما ثابت ہوتا ہے وصیت کے ذریعہ بھی۔ مطلب کیا ہے کہ شیخ کا انتقال ہو رہا تھا، اس نے جو ہے اپنی کوئی حدیث کہیں پہ لکھ کر کے یا کسی کو سنا کر کے بولا کہ یہ حدیث جو ہے میری طرف سے فلاں انسان کو دے دی جائے، فلاں طالب علم کو دے دی جائے، تو اس طرح سے وہ سما ثابت ہو جائے گا اس کے لیے بھی، ٹھیک ہے؟ وصیت کے ذریعہ بھی سما ثابت ہوتا ہے۔ اب ساتویں صورت ہوتی اعلام، یعنی شیخ کسی طالب علم کو خبر دے کہ میں نے یہ حدیثیں روایت کی ہیں، ٹھیک ہے؟ اگر شیخ نے کسی طالب علم کو صرف یہ بتا دیا کہ میں نے یہ حدیث روایت کی ہے تو یہ کیا ہوگا؟ اعلام ہو گیا۔ اعلام کو اردو میں مان لیں اس کو کیا کہیں گے؟ اعلان، ٹھیک ہے؟ اعلان کر دیا شیخ نے، تو اب اس کے جتنے طالب علم ہیں، ہے نا، تو ان سب کے لیے سما ثابت ہو گیا کہ انہوں نے وہ حدیث سنی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سما ثابت ہو گیا۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ جو سما کی کتنی قسمیں ہو جاتی ہیں؟ 7 قسمیں ہو جاتی ہیں، سمجھ گیا؟ تو یاد رکھیے گا سما کی 7 قسمیں: سما من الشیخ، قرات علی الشیخ، اجازت، مکاتبت، مناولت، وصیت اور اعلام۔ یہ 7 صورتیں ہوتی ہیں سما کی، ٹھیک ہے؟ چلیں، اب بتا رہے ہیں طرف سما عظیمتن۔ عظیمتن جو سما ثابت ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو کہتا رہے طرف سما کی قسموں میں سے عظیمت ابتدائی 4 قسموں میں ہے، 4 قسموں میں عظیمت ہے۔ 4 قسمیں کیا کیا ہیں؟ قرات علی الشیخ، سما من الشیخ، مکاتبت، اجازت۔ تو ان چاروں میں عظیمت ہے۔ کیسے عظیمت ہے ان چاروں میں؟ بتائیں کیسے عظیمت ہے؟ جی، جیسے یہاں پہ دیکھیں سما من الشیخ، اس کے اندر عظیمت ہے۔ کیسے عظیمت ہے؟ کہ ایک طالب علم جاتا ہے شیخ کے پاس، ہے نا، پھر اس کے پاس بیٹھتا ہے، سفر کر کے جاتا ہے، بیٹھتا ہے، اور پھر شیخ وہ حدیث بیان کرتا ہے اور طالب علم اس کو سنتا ہے، تو یہ کیا ہوا؟ عظیمت ہوا کہ نہیں ہوا؟ بتائیں جی، کوشش ہوئی نا اس کی، بتائیں جلدی سے، سمجھ رہے ہیں نا؟ جی ہاں، تو یہ عظیمت ہوا۔ اسی طرح قراء علی الشیخ میں بھی کیا ہے؟ عظیمت ہے۔ کیسے عظیمت ہے؟ کہ طالب علم جو ہے سفر کر کے جاتا ہے شیخ کے پاس اور اس کے سامنے حدیث پڑھتا ہے، شیخ اس کو سنتا ہے، تو قراء علی الشیخ میں بھی کیا ہے؟ عظیمت ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اجازت ہے، تو اجازت میں بھی عظیمت ہے۔ شیخ اپنی روایت کردہ حدیث کی اجازت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس نے حدیث روایت کی، پھر اس کی اجازت دی کسی کو، ہے نا، تو اس میں بھی کیا ہے؟ بتائیں اس میں بھی کیا ہے؟ عظیمت ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد مکاتبت، مکاتبت کے اندر بھی عظیمت ہے۔ شیخ اپنی حدیث لکھ کر طالب علم کو بائی پوسٹ بھیجتا ہے، پھر وہ طالب علم کے پاس پہنچتی ہے وہ حدیث، ٹھیک ہے؟ تو اس میں بھی کیا ہے؟ بتائیں عظیمت ہے۔ عظیمت تو یہ 3 4 صورتیں عظیمت کی ہیں۔ اب جو ہے مناولہ بچ گیا، وصیت بچ گئی، اور اعلام۔ ان 3 صورتوں کو رخصت والی صورتیں کہا جاتا ہے۔ طرف سما رخصت میں یہ 3 صورتیں شامل ہیں، ٹھیک ہے؟ اعلام، وصیت اور مناولت، سمجھ گئے؟ تو مناولت میں کیا ہوتا ہے؟ بتائیں جلدی سے، مناولت میں کیا ہوتا ہے؟ جی، اجازت اور لکھ کر اجازت ہوں، اور مکاتبت دونوں ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، اس میں اپنی کتاب بھیجتا ہے نا، اور اجازت دیتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے؟
बहुत अच्छे। चलो तो ये हो गया। अब देखें तरफे हिफ्ज अजीमतन, अजीमतन तरफे हिफ्ज जो है उस वो क्या होता है। तो पहले आप लोगों को हिफ्ज पता हो गया कि हिफ्ज क्या होता है, कि तालिब इल्म ने सुना और याद किया। तरफे हिफ्ज में अजीमत का पहलू ये है कि तालिब इल्म अपने शेख से जो हदीस सुनी है उसे याद कर लिया, बयान और अदा करने के वक्त तक जबानी याद रखे, और फकत इस भरोसे पर उसे ना भुला दे कि ये तो किताब में मौजूद है। ठीक है। तो अजीमत क्या है तरफे हिफ्ज में, कि तालिब इल्म उसको याद रखता है, अपने सीने में महफूज रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब्तुस सदर होगा। क्या होगा बताएं, अजीमत में क्या होगा, जब्तुस सदर होगा। ठीक है, सदर। और तरफे हिफ्ज रुखसतन, इसमें क्या होगा, तरफे हिफ्ज में रुखसत का पहलू यह है कि तालिब इल्म हदीस को याद करने का एहतमाम ना करे, बल्कि किताब पर एतमाद करे। यह हुज्जत है, मगर उसे किताब से देखकर भी याद ना आए तो इमाम हनीफा के नजदीक हुज्जत नहीं होगी। अब क्या है कि आपने किताब में तो लिख लिया है, लेकिन आपको यह भी याद नहीं है कि यह हदीस हमने क्यों लिखी थी, किस चीज की दलील में लिखी थी। ठीक है, ये भी आपको याद नहीं है, तो फिर आपकी हदीस इमाम हनीफा के नजदीक हुज्जत नहीं होगी। ठीक है ना जी। लेकिन अगर उसको ये याद हो, है ना, किताब में लिखा और उसको ये भी याद हो कि ये क्यों लिखा था हमने, है ना, किस चीज की दलील में लिखा था या कब लिखा था, ये सारी चीजें अगर उसको याद हैं तो फिर वो तरफे हिफ्ज रुखसत में हुज्जत मानी जाएगी वो हदीस। ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब्तुल किताब। समझ गए। तो जब्तुल सदर क्या है, तरफे हिफ्ज अजीमतन है, और तरफे हिफ्ज रुखसतन क्या है, जब्तुल किताब। ठीक है। अब देखें तरफे अता अजीमतन, इसमें क्या है, तरफे अदा में अजीमत का पहलू यह है कि मुहद्दिस हदीस को उन्हीं अल्फाज के साथ बगैर किसी तब्दीली के लोगों तक पहुंचाए। ठीक है। मतलब क्या हुआ ये, कि रिवाया बिल, बताएं, रिवाया बिल लफ्ज। ठीक है। रिवाया बिल लफ्ज अगर कर रहा है तो वो क्या होगा बताएं, तरफे अदा अजीमतन होगा। समझ गए जी। और अगर तरफे अदा रुखसतन में क्या है कि मुहद्दिस हदीस के अल्फाज को मिन्नो अन नकल ना करे, हूबहू नकल ना करे, बल्कि माना की रियायत रखकर तब्दीली कर दे, यानी अल्फाज उसके अपने हो लेकिन माना हदीस का हो, तो ये क्या होगा, माना। रिवाया बिल माना, है ना। तो रिवाया बिल माना जो है ये तरफे अदा रुखसतन है, और रिवाया बिल लफ्ज क्या है, तरफे अदा अजीमतन है। ठीक है। चले, तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या किस्में होती हैं, है ना। तो चीजें समझ में आई, बताएं। ये 4 सूरतें होती हैं, चारों सूरतें हमने पढ़ ली आज। ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे तान की सूरतें आ जाएंगी, तो आज यहीं तक रहने देते हैं, अगली क्लास में हम तान की सूरतें पढ़ लेंगे। ठीक है। ये समझ में आ गया, बताएं। जी। इसको फिर एक बार आप लोग देख लीजिएगा, और ये चीजें जितनी इसमें इस्तिलाहात आती हैं उस इस्तिलाहात को याद रखने की कोशिश कीजिएगा, कि वो क्वेश्चन उसी से बनेगा। ठीक है, जो अल्फाज है ना इस्तिलाह वाले वही क्वेश्चन बनते हैं, है ना, बाकी चीजें बहुत मिसाल और हार्ड ये लगता सारी है, चीजें बताएं। बहुत हार्ड लगता है। देखिए आप बस सिंपल सिंपल याद कर लीजिए, समझ रहे हैं, और हमने आपको पढ़ाया, हमने आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश की आपको, है ना। अगर नहीं समझ में आया हो तो पूछ लीजिए क्या चीज नहीं समझ में आई, बताएं। समझ में तो आता है लेकिन गोल हो जाता है। इसको गोल दो चार हो करना पड़ेगा तब गोलमाल जाके आता गोल गोलमाल। होने का, हाँ, गोल होने का इलाज यही है कि आप 4-5 बार इसको पढ़िए, एक बार समझ में आ गया आप 4-5 बार पढ़िए इसको। पीडीएफ आपको दे दिया हमने, दिया है कि नहीं दिया है बताएं। जी। दे दिया है, ठीक है। तो उसको आप 4-5 बार खुद पढ़िए, अपना दिमाग लगाइए। अगर नहीं कर सकते हैं, दिमाग नहीं लगता है, तो कम से कम याद कर लीजिए, इसको रट लीजिए। ठीक है। कि मुनावलत किससे कहते हैं, इजाजत किसे कहते हैं, या हदीस की कितनी किस्में हैं। ठीक है। इत्तिसाल की कितनी किस्में, इनक़िता की कितनी किस्में हैं, कम से कम। ठीक है, उसके अल्फाज की तारीफ याद रखिए आप कि किसको क्या कहते हैं, है ना, ये इतनी याद रखिए कम से कम। ठीक है। और अगर आप थियोलॉजी में हैं तो हमें उम्मीद है कि आप कहीं ना कहीं से फारिग होंगे, या नहीं है बताएं, फरागत है आप।